بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، شہادت تو ہماری میراث ہے، ہم شہادت سے مٹنے والے نہیں ہیں۔ برسوں قبل سید مقاومت جناب سید حسن نصر اللہ نے کہا تھا کہ اگر شہادت کے ذریعے ہمیں مٹایا جانا ہوتا تو ہم کربلا میں مٹ گئے ہوتے۔ یہ شہادت اختتام نہیں ہے بلکہ شہادت آغاز ہے۔ میں دنیا کے تمام افراد کو خطاب کر کے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، جس امریکہ اور اسرائیل کی آغوش میں آپ بیٹھنا پسند کرتے ہیں، جنہوں نے ہمیشہ حقوق نسواں کی بات کی، گزشتہ روز اسی امریکہ اور اسرائیل نے بچیوں کے ایک اسکول کو ٹارگٹ کیا، 70-80 بچیاں جاں بحق ہو گئیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے ہار، یاد رکھیے گا، ان کی یہی آباد ہے قرآن کی آیت کی روشنی میں، بے ای ذنب قتلت۔ آخر ان کا جرم کیا تھا؟ صرف یہی جرم تھا کہ یہ پڑھنے کے لیے اسکول گئے ہوئے تھے بچے۔ یہ رہبر انقلاب وہ تھے جنہوں نے ہمیشہ مظلوموں کا ساتھ دیا، ظالموں کا بھرپور مقابلہ کیا۔ اور یاد رکھیے گا، یہ ہمارے امیر، ہمارے مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے، کُونَا لِلظَّالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا، کہ ہمیشہ ظالم کے دشمن بن کر رہو، مظلوم کے ہمدرد رہو۔ یہ شہادت بہت بڑا پیغام ہے۔ رہبر انقلاب بظاہر چلے گئے لیکن ان کا مشن باقی رہے گا۔ ہم ان سے کیے گئے وعدوں کو آگے بڑھاتے رہیں گے۔ اب جس طریقے سے جو ایران کے حالات ہیں، ان حالاتوں کو لے کے کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ایران کا نظام کوئی بہت کچا نظام نہیں ہے۔ جب معمار انقلاب حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ریلت ہوئی ہے تو اس موقع پر بھی لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو رہے تھے کہ اب ہوگا کیا، لیکن کتنا عظیم اور شجاع لیڈر اللہ نے دیا ہے۔ ایران کے ایک بڑے عظیم اسکالر ہیں آغا رحیم پور ازغدی، انہوں نے کسی موقع پر آغا خامنئی سے پوچھا تھا کہ آپ کے بعد ہوگا کیا، ہمیں ڈر لگتا ہے۔ تو آغا خامنئی کا دو ٹوک جواب یہی تھا کہ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ بہت اچھا انتظام کرنے والا ہے، وہ نظام باقی رہے گا۔ یہ ہمارے دین کے اعتقادات میں ہے۔ ولایت فقیہ کا جو کانسیپٹ برسوں سے کتابوں کے اندر چھپا ہوا تھا، جسے امام خمینی نے پیش کیا، ہم اسی ولایت فقیہ کے زیر سایہ مزید آب و تاب کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں گے۔ دنیا کے عام مسلمانوں سے ہٹ کر شیعت کا وقار مزید نکھرے گا انشاءاللہ العزیز۔ اب جس طریقے سے یدھ کی بات کی جائے، ایک ایک اب ایران کی طرف سے جو نئے لیڈر ہیں وہ ایک ایک جو چیتاونی دی کہ اب اس یدھ کا ایک الگ پڑان دیکھنے کو ملے گا۔ جی ہاں، دیکھیے، بہرحال ایران نے کبھی بھی کسی بھی جنگ کی کوئی پہل نہیں کی ہے۔ اگر آپ کل کے بھی حادثے کو دیکھیے گا تو آپ کو لگے گا کہ پہلے انہوں نے اٹیک کیا ہے، اس کے بعد انہوں نے صبر کیا ہے، اور پھر انہوں نے رہبر انقلاب کی پہلے سے کی گئی پیشین گوئی کے مطابق ان اڈوں کو ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے جہاں امریکی بیسز موجود تھے، چاہے وہ دبئی ہو، چاہے وہ بحرین ہو، چاہے وہ کویت ہو، چاہے وہ قطر ہو، چاہے وہ عراق کا علاقہ ہو۔ یاد رکھیے گا، ایرانیوں نے رہبر انقلاب کی قیادت میں کبھی بھی کسی مظلوم کو نشانہ نہیں بنایا، عام شہریوں کو نشانہ نہیں بنایا، صرف ان کے ٹارگٹ پہ وہی ظالمین تھے جنہوں نے انسانیت کی ناک میں دم کر رکھا تھا۔ میں سب سے پہلے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ صرف شیعہ قوم کے لیڈر نہیں تھے، وہ پوری دنیا کے ہر اس انسان کے لیڈر تھے جو سچائی کے راستے پہ چلنا چاہتا تھا، جو ظالم کے خلاف تھا اور مظلوم کے ساتھ تھا۔ کیونکہ اس لیڈر نے کبھی مذہب، اس معنی میں مذہب کی بات نہیں کی کہ مثلا فلاں مذہب کو ختم کر دیا جائے، نہیں، بلکہ وہ تمام مذہب کے لوگوں کو ساتھ لے کر کے اور ظالم کے خلاف کھڑے ہونے کی دعوت دیتے تھے۔ اسی لیے وہ پوری انسانیت کے لیڈر تھے۔ اور اگر آپ دیکھیے تو آج پوری دنیا میں ہر مذہب کا انسان اس وقت رنجیدہ ہے۔ دیکھیے، انہوں نے دھوکے سے مارا، کبھی بھی وہ سامنے سے آ کے وار نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک طرف وہ مذاکرات کر رہے تھے، ڈائیلاگ کر رہے تھے، دوسری طرف سے یہ بھی آپ دیکھیے کہ جس کے بارے میں یہ اڑایا گیا تھا کہ وہ بنکر میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بنکر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ آج ان کی شہادت نے یہ راز کھول دیا ان میڈیا والوں کے لیے بھی جو اپنے میڈیا روم میں بیٹھ کر کے جو ہے وہ صرف پروپیگنڈا کرتے تھے کہ وہ بنکر میں گھسے ہوئے ہیں۔ نہیں، وہ جس وقت شہید ہوئے وہ اپنے آفس میں تھے۔ اور اب جملہ آپ سنیے، بنکر میں کون چھپا ہوا ہے؟ نتنیاہو چھپا ہوا ہے، وہ ہیں جو چھپے ہوئے ہیں۔ علی والا کبھی چھپتا نہیں ہے، وہ اپنے آفس میں تھے، کیونکہ جسے اپنے پیغام پر یقین ہوتا ہے، جسے اپنے مشن پر یقین ہوتا ہے، وہ نہ کوئی ظالم تھے بلکہ وہ تو مظلوموں کے حامی تھے۔ اس لیے انہیں یہ پرواہ نہیں تھی۔ انہوں نے 2 دن پہلے جو تقریر کی اس میں انہوں نے امام حسین کو کوٹ کیا تھا۔ امام حسین نے یزید کے سامنے کیا کہا تھا؟ یزید بھی تو ایک ظالم شاسک تھا جس نے امام حسین کو جھکانے کی کوشش کی، مگر امام حسین نے اس کے سامنے یہ کہا تھا، مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسے اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتے ہیں۔
انہوں نے شہادت سے 2 دن پہلے جو تقریر کی تھی اس میں انہوں نے یہی بات کہی تھی کہ جیسے میرے جد حسین نے کہا تھا یزید کے سامنے کہ مجھ جیسا اس کے سامنے سر نہیں جھکا سکتا، میں بھی آج کے ظالم ٹرمپ کے سامنے سر نہیں جھکاؤں گا، اور جو میری قوم ہے اور جو میرا ساتھ دے رہے ہیں وہ بھی کبھی بھی ظالم کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ یہ سب سے بڑا میسج ہے کہ آج پوری دنیا میں دیکھیں یہاں کسی نے بلایا نہیں ہے، بلکہ یہ شہید کے خون کا اثر ہے کہ لوگ خود سے آئے ہیں تاکہ شردھانجلی دیں، تاکہ تعزیت پیش کریں، اور اس میں سارے مذہب کے لوگ موجود ہیں، کیونکہ انہوں نے جو ہے سچائی کا راستہ، آج دنیا نے دیکھ لیا کہ شہید کے مرنے سے کوئی کمزوری پیدا نہیں ہوتی۔ آج تل ابیب اور امریکہ کے وہ تمام بیسز پر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھو، شہادت کمزوری کی علامت نہیں ہے، بلکہ وہ لوگوں کے اندر حوصلہ پیدا کر دیتا ہے، اور اب ظالم کے خلاف اس سے بھی بڑھ کر کے لوگ کھڑے رہیں گے، اور کبھی بھی ہم مظلوم کو تنہا نہیں رہنے دیں گے، چاہے وہ دنیا کا کسی بھی علاقے کا مظلوم ہو، اس لیے کہ ہم مذہب نہیں دیکھتے ہیں، ہم صرف مظلوم دیکھتے ہیں۔ آج دنیا 2 خیموں میں بٹی ہوئی ہے، ایک ظالم کا خیمہ ہے اور ایک مظلوم کا خیمہ ہے، اور ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم مظلوم کے ساتھ ہیں اور ظالم کے خلاف ایسے ہی کھڑے رہیں گے، مضبوطی سے کھڑے رہیں گے۔ شہادت ہماری میراث ہے۔ انہوں نے خود بھی تمنا کی تھی کہ ہمیں اس راہ میں شہادت ملے، اور وہ اسی کے منتظر تھے، کیونکہ آج ہی یہی رمضان میں مولا علی جو ان کے جد تھے، جن کے یہ پوروج تھے، ان کی بھی مسجد میں شہادت کی گئی تھی، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ظالم کے خلاف رہنا، مظلوم کے ساتھ رہنا۔ آج اس علی کے بیٹے نے علی کی شہادت کے مہینے میں شہادت کو قبول کر کے بتایا کہ علی کا راستہ ابھی بھی کھلا ہوا ہے، اور ظالم اپنے کو چین سے محسوس نہ کریں۔ جب تک علی کی اولاد ہے، کوئی بھی مظلوم کو آنکھ اٹھا کر کے نہیں دیکھ سکتا، اور ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ ظالم کتنا ہی طاقتور ہو، لیکن ایک دن اس کے غبارے کی اور اس کے طاقت کے غبارے کی ہوا نکال دی جائے گی، جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنے بڑے اپنے کو طاقت والا سمجھتے تھے، مگر آج ان کے تمام بیسز پہ حملہ ہو رہا ہے، اور جنہوں نے ہوا کھڑا کیا تھا آج خود ان کی بولتی بند ہو گئی ہے۔ اٹلی کے ذریعے سے پیغام دے رہے ہیں کہ آپ ہم سے صلح کر لیجئے۔ ارے تو جب تمہارے اندر اتنی انسانیت نہیں تھی، وہ تو پہلے بھی تم سے بات کر رہے تھے، اب جب تم پر آئی ہے تو اب صلح کی باتیں کرتے ہو؟ نہیں، خون کا بدلہ لیا جائے گا، اور ظالم کی نیندیں حرام ہو کر کے رہیں گی، اور دنیا کے تمام مظلوم اکٹھا ہوں گے، اور ایک دن تمام دنیا کے مظلوموں کو عدل اور انصاف مل کے رہے گا۔ دیکھیے، امریکہ اور اسرائیل نے جس طریقے سے بزدلانہ ثبوت دیا ہے اور آیت اللہ خامنئی صاحب کی شہادت ہوئی ہے، تو شہادت ہمارے میراث ہے، ہم شہادت سے گھبراتے نہیں ہیں۔ کل کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی تھی تو وہ یہ سمجھے کہ ہم نے اسلام کو ختم کر دیا۔ آج خامنئی صاحب کی شہادت ہوئی ہے، وہ یہ سمجھ رہے ہم نے ایران کو ختم کر دیا۔ نہ کل اسلام ختم ہوا تھا، نہ آج ایران ختم ہوا ہے، مگر بھرپور طریقے سے انشاءاللہ آج امریکہ اور اسرائیل کو ایران نے کہہ دیا ہے، باقاعدہ تمام میڈیا کے اوپر آ رہا ہے کہ ایران نے کہا ہے کہ ہم ایسا جواب دیں گے کہ امریکہ اور اسرائیل یاد رکھے گا۔ خامنئی صاحب شہید نہیں ہوئے، بلکہ امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ ہوا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کا انشاءاللہ آج زمانہ خاتمہ دیکھے گا۔ ہم نے 3 دن کے سوگ کا اعلان کیا ہے، 3 دن کا ہم نے سوگ منانے کا اعلان کیا ہے۔ 3 دن ہم سوگ منائیں گے زبردست طریقے سے، اور باقاعدہ آج شام کو 8:30 بجے جی میم، ہیلو جی وہی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ فوکس بیلنس ہو گیا، میم پھر سے کر رہے ہیں بھائی، جب کیمرہ فوکس نہیں لے رہا تھا میرا۔ جی میم وہ آ رہے ہیں۔ ہم نے 3 دن کے سوگ کا اعلان کیا
तीन दिन का शोक होगा, 3 दिन पूरी मार्केटें बंद रहेंगी, छोटा इमामबाड़ा बड़ा इमामबाड़ा सयाह के लिए पिक्चर गैलरी बंद रहेगी, 3 दिन तक के सब बंद रहेगा पूरी तरीके से। और आज शाम को 8:30 बजे छोटे इमामबाड़े में जलसे का ऐलान है और अमेरिका और इजराइल के सदर का पुतला फूका जाएगा। कुछ गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, एक क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से खामनेई साहब की शहादत हुई, इस पर क्या कुछ कहेंगे? खामनेई साहब की शहादत बहुत बड़ी शहादत है मिल्लत तशय्यो के लिए। कल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत थी, आज इमाम हुसैन के फर्जंद आयतुल्लाह खामनेई साहब की शहादत है। लिहाजा 3 दिन का ऑल इंडिया शिया मसला बोर्ड ने शोक का ऐलान किया है कि 3 दिन तक के शोक रहेगा इंशाअल्लाह जबरदस्त तरीके से। और बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, पिक्चर गैलरी सयाहों के लिए 3 दिन तक के बंद रहेगी। घरों पर काले कपड़े लगाएं, काले परचम लगाएं और काले कपड़े पहने अपना शोक का ऐलान करें भरपूर तरीके से। आज शाम को छोटे इमामबाड़े में 8:30 बजे जबरदस्त विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। अरे मेरे पेशे इमाम को तो शहीद कर दिया, धोखे से किया है कमबख्त ने। हमारे पेशे इमाम कुछ नहीं कर रहे थे, धोखे से एकदम से किया है, उनका पूरा घर का घर तबाह कर दिया। एक गीदड़ ने एक शोयर को धोखे से मार दिया, बात करने की बातें बनाता रहा, जंगी भेड़ों से डराता रहा, लेकिन वो हुसैनी खून था, वो डरा नहीं, वो झुका नहीं। यजीद की तरह, मुलजिम की तरह पीछे से वार करने वाला यजीद इब्ने यजीद, ट्रंप और नेतन्याहू और उसके साथ चुप रहने वाले मुस्लिम कंट्रीज, अरे पीछे से फिर एक अली पे वार किया है। वो अली इब्ने अबू तालिब था, ये अली खामनाई है। लेकिन याद रखिएगा, मैं ये मैसेज दे रही हूँ, एक खामनाई अगर शहीद होगा तो 1000 खामनाई आएंगे और इमाम मेहंदी तक ये जंग जारी रहेगी, ये रुकने वाली नहीं है। और ट्रंप इतनी आसानी से नहीं जीत सकता, वो चाहे कुछ भी कर ले। हम अपने खामनेई रहबर को, जिनको धोखे से मारा गया, जिनकी नस्लों में गद्दारी है, जिनकी नस्लों में धोखेबाजी है, उन्होंने धोखे से मारा मेरे खामनेई को। खामनेई मेरा शेर था, शेर, और कल भी शेर था, आज भी शेर है, क़यामत तक शेर रहेगा। एक खामनेई मरेगा, 1000 खामनेई ऊपर। हम माँ ने बेटे जने हैं कुर्बानियां देने के लिए। लानत है अमेरिका और इसराइल पर, लानत बेशुमार। ये यजीदी हैं, ये गद्दार हैं, ये धोखेबाज हैं, इनसे कभी वफा नहीं हो सकती है। इनकी नस्लें गद्दार हैं, धोखेबाज हैं और ये हमेशा धोखेबाजी करते रहे। ये गद्दार है, खून के खराब है, धोखे से, मक्कारी से बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद धोखे से हमले करते हैं और कहते हैं कि भगा दिया, भाग गए छुपे हुए, और वो कभी नहीं छुपे और ना छुपेंगे। आखिरी दम तक के वो रहे, अपनी कुर्बानी दे दी उन्होंने, लेकिन उसके बाद भी वो शहीद हो गए, उसके बाद भी लड़ेंगे। मर गए हैं या शहीद हो गए, लेकिन उसके बाद भी वो लड़ेंगे, उनकी आवाम लड़ेगी। और अमेरिका इसराइल तो मुर्दाबाद है, जिंदगी से था और खून का खराब है, जलील है, हम जो धोखेबाज गद्दार है, हम जो सब नंगे नाचने वाले हैं और ईमानदारों को कभी वो सपोर्ट नहीं करता।